بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ غزوہ احد کے روز مشرکین میں سے 4 کافروں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ یہ چاروں کافر عتبہ بن ابی وقاص، ابی بن خلف، عبداللہ شہاب زاری اور عبداللہ بن کمیمہ تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان میں عبداللہ حمید اسدی بھی شامل تھا۔ جب جنگ خوب زوروں پر شروع تھی تو ابن کمیمہ لعین نے حضور علیہ السلام پر اس قدر پتھر پھینکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے حلقے چہرہ اقدس میں گڑ گئے اور پیشانی مبارک زخمی ہو گئے، جس سے مبارک خون بہہ کر داڑھی مبارک کو رنگین کرنے لگا۔ حضور علیہ السلام اپنی چادر عطر سے اسے صاف کرتے اور فرماتے، وہ قوم کیسے نجات پائے گی جو اپنے پیغمبر کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے، حالانکہ وہ اس قوم کو حق کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ جب اس روز حضور علیہ السلام کو زخم آیا، خون مبارک بہا، تو اسے اپنی چادر عطر سے صاف کرتے تھے اور اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے، اگر خون سے ایک قطرہ بھی زمین پر گرا تو یقیناً اللہ تعالیٰ آسمان سے اہل زمین پر عذاب نازل کرے گا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے ایک پتھر حضور علیہ السلام کی طرف پھینکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نچلے لب مبارک پر لگا اور نچلے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو فوراً احد پہاڑ کے ایک چشمہ مار اس پر گئے اور وہاں سے اپنی ذرہ میں پانی بھر کر لائے اور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں بدبو محسوس کی اور کراہٹ کا اظہار فرمایا، جس کی وجہ سے اس پانی کو نہ پیا بلکہ چہرہ مبارک کو اس سے صاف فرمانا شروع کیا اور ساتھ ساتھ فرماتے جاتے تھے، اللہ کا غضب اس شخص پر شدید ہو گیا جس نے نبی کا چہرہ خون سے آلود کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب عتبہ بن ابی وقاص لعین نے حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید کیے تو اس کے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ عتبہ نے یہ کام کیا ہے تو انہوں نے اس بدبخت کو میدان جنگ میں بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ ان کا مقصد تھا کہ اسے ڈھونڈ کر اس حرکت کا مزہ چکھائیں اور انتقام لیں۔ خود حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی قسم میرے دل میں کسی آدمی کو قتل کرنے کا ایسا جذبہ کبھی نہیں پیدا ہوا جیسا اپنے بھائی عتبہ کو قتل کرنے کے لیے پیدا ہوا۔ اگرچہ میں جانتا تھا کہ اس کی وجہ سے قوم میں مغموز ہو جاؤں گا، لیکن میرے لیے حضور سرور کائنات علیہ السلام کا یہی ارشاد کافی تھا کہ اللہ کا غضب اس شخص پر شدید ہو گیا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے آلودہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔